السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ایمان سے اللہ نے ہم سب کو مزین کیا ہے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں یہ ہمارے بیان میں بار بار بیان کی جاتی ہے، اور بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے جو ہر مسلمان کے دل دماغ میں ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور یقین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہ ایمان اپنے اندر صرف یہ جو تصدیق ہے، ہم سب کو اس تصدیق کو بچا کر کے لے کے جانا ہے، اللہ کے دربار میں اس نورانی کیفیت کے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے کہ اس نور کا ادراک دنیا والے نہیں کر سکتے۔ ادراک مانے سمجھنا۔ اس نور کو دنیا والے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آتا، کسی مشین میں نہیں آتا۔ یہ ایک ایمان والے کے پاس ایک روشنی ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس روشنی کی اور اس کیفیت کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کے پاس اس کو لے کے جانا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں ایسے حاضر ہونا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے دل کے اندر یہ جو نور ہے یہ نمایاں حیثیت کے ساتھ چمکتا رہے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے رب فرماتے ہیں، مختلف جگہوں میں ہے آیت، صرف ایک جگہ پڑھوں گا، سورہ حدید کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو، آپ دیکھیں گے ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ایمان سامنے ہوگا بالکل، اور دائیں طرف ہوگا، اور ہر آدمی اپنے ایمان کے نور میں چلے گا۔ تو اس نور کو بچا کے لے کے جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس نور کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس چیز کی حفاظت ہو گئی تو یہ نور محفوظ رہے گا، اور اگر اس کی حفاظت نہیں ہوئی تو یہ نور مدھم پڑ جائے گا، اس کی روشنی مدھم ہو جائے گی، اور یہ مشکلات کا باعث دنیا میں بھی بنتی ہے کہ جب یہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے تو انسان پہ غم مسلط ہو جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اور یہ مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس روشنی کا مدھم ہونا اللہ کی مدد کا اڑ جانا ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاتھ کا اڑ جانا ہے، اور آدمی بے آسرا سا ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ روشنی رہتی ہے تو اللہ کا ہاتھ رہتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو کسی کے ماتحت سمجھ کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس نور کو بچانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بیانات میں مختلف چیزیں آپ نے فرمائی، اور سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ اس بات پہ دیا جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، کہ مومن کو چاہیے وہ اس کیفیت کو اپنے سے دور ہونے نہ دے۔ اس لیے کہ ساری دنیا ایک طرف، مومن دوسری طرف، ساری دنیا وہ کپڑے اتارنے کا کہہ رہی ہے، وہ ننگے پن کا کہہ رہی ہے، وہ بے غیرت اور بے حیا بننے کا کہہ رہی ہے، لیکن یہ مومن ہے، اس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو کپڑے بھی بدلتا ہے تو اس میں بھی ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، کپڑے بھی بڑے پردے کے ساتھ بدلتا ہے، اگرچہ کوئی نہیں دیکھتا، نہ اس کے کمرے میں کوئی ہے، بلکہ کپڑے بدل رہا ہے اپنے یہ، تو اس کے اندر بھی اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ننگے پن سے بچو۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ ہر وقت کچھ فرشتے رہتے ہیں، کچھ مخلوق رہتی ہے جو تم سے الگ نہیں ہوتی۔ ساری دنیا بے غیرتی بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے، یہ کہتا ہے نہیں، میں تو بالکل نہیں بنوں گا بے حیا۔ کیوں؟
میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں۔ ایمان کو تشبیہ دی ایک بہترین درخت کے ساتھ، ہرے بھرے درخت کے ساتھ، جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں، جس کا تنا مضبوط ہو، جس کی شاخیں زبردست ہو، جس کے اوپر بہترین ہری بھری ٹہنیاں لگی ہوئی ہوں اور بہت بلند و بالا۔ یہ مومن کی مثال، مومن کی ایمان کی مثال اس درخت کو سمجھو۔ تو 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں ایمان کی، اور سب سے افضل مضبوط شاخ، مضبوط جڑ، مضبوط تنا وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے۔ اپنی زبان سے بار بار اس کلمے کو پڑھتے رہا کرو۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ فرمائیں کلمہ پڑھ کے اس کو تازہ کرو۔ جیسے بدن میلا ہو گیا، پسینے آ گئے، تم نے پانی لے لیا اور صابن لگا لیا تو تمہارا بدن نکھر گیا۔ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے، سرف میں ڈال لیا اور تم نے کپڑوں کو نچوڑ کر کے دھوپ میں سکھا لیا تو تمہارے کپڑے اجلے ہو گئے اور اس سے بدبو ختم ہو گئی۔ جیسے تم نے صابن سے، سرف سے بدن اور کپڑوں کو صاف کیا، دل صابن سے صاف نہیں ہوتا، دل تو اللہ کے نام سے صاف ہوتا ہے۔ تم اللہ کا نام لو تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ تو اس کلمے کا ورد رکھا کرو، اس کو اپنے دل دماغ میں حاوی رکھا کرو۔ دنیا کی سوچوں سے اپنے دل دماغ کو آلودہ مت رکھو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، عجیب دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا ومن فتنة القبر ومن شتات الامر، شین تا الف تا، ومن شتات الامر۔ شتات الامر کیا ہے؟ متفرق پراگندہ خیالات۔ بیٹی کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، حکومت کا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 2024 کا بجٹ کیا ہوگا، 23 کا کیا ہوگا۔ ان چکروں میں آدمی کا دل دماغ کیا ہوتا ہے؟ وہ خبروں کے اندر، وہ خبروں میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک چینل نہیں سارے چینل سنے گا یہ، پھر ایک اخبار نہیں سارے اخبار پڑھے گا یہ، اس سے دماغ اور خراب ہوگا۔ اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ، حضرت تھانوی کے بھی شیخ، ان کے مناجات میں ایک شعر ہے، وہ اپنے مناجات میں اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، اے اللہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں میں ایک خبردار تیرا، بس تیرے ساتھ جڑ جاؤں بس۔ باقی یہ دنیا یہ تو آدمی کو جینے نہیں دیتی۔ تو ادھر ادھر کے خیالات تمہارے ختم ہوں گے کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آواز سے پڑھیں، اپنے کانوں کو سنائیں، آپ کا دل دماغ فوراً خدا سے جڑ جائے گا۔ آپ بیٹھ جائیں تنہائی میں بیٹھ کر کے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر کے تھوڑے سے آواز سے تیسرا کلمہ پڑھیں، اور جب بھی اللہ کا نام آئے اپنے دل پہ ایک چوٹ مارے، آپ دیکھیں خیالات سب، جتنے بھی گندے بادل ہوں گے اور جتنے بھی کالی کالی گھٹائیں ہوں گی سب چھٹ جائیں گے، دل آپ کا نکھر جائے گا، ساری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ تو یہ دل صابنوں سے صاف نہیں ہوتا کہ جی اسپرے لگا لیا، باڈی اسپرے لگا لیا جی، بغل میں لگا لیا، دل پہ لگا لیا جی، اس سے صفائی ہو جائے گی، اس سے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے نام سے ہوگی۔ آپ بیٹھیں اللہ کا نام لینا شروع کریں، فضول محفلیں چھوڑیں، فضول خبروں کو دیکھنا چھوڑیں، فضول چیزوں کو دیکھنا چھوڑیں، پھر آپ دیکھیں کیا آپ کے کیفیت بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی مضبوط ترین جڑ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اجی راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو، اس میں مددگار بنو۔ یہ نہیں کہ تم نے قربانی کر لی اور بیچ میں ڈال دیا سارا کچرا، آئے گی گاڑی اٹھائے گی خود ہی، اور سارا گند جو ہے وہ میں تو اوپر رہتا ہوں، میرا گھر تو
टाइलों वाला घर है, चमक दमक के, और कचरा सारा बाहर फेंक दिया, लोग निपटे और लोग देखें जाके। नहीं, कचरे को दूर करना, गंदगी को साफ करना, ये ईमान का हिस्सा है। हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, और मोमिन अत्तुहूर शत्रुल ईमान, सफाई सुथराई और पाकी ये मोमिन के ईमान का हिस्सा है, ईमान के साथ जुड़ी हुई। मोमिन गंदा नहीं है, गंदे तो काफिर हैं, मुशरिक हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, हमारे रब फरमाते हैं ये तो गंदे हैं। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों की गंदगी से दूर रहें। नजासत तो इनके पास है, जिनको इस्तिंजे का पता नहीं, गुस्ल का पता नहीं। मोमिन तो साफ सुथरा, बाहर भी साफ और अंदर भी साफ। और एक मरकजी चीज जो तुम्हारे ईमान को निखारेगी, तुम्हारे इस नूर को बचाएगी, वो क्या है? वो तुम्हारा बाहया रहना है, हयादार होना। हया किसको कहते हैं? हमारे उर्दू में कहते हैं शर्म करो, बेशरम मत बनो। शर्मनाक कैफियत, अंदरूनी ऐसी कैफियत का नाम। आपसे कोई सवाल करे हया की तारीफ करें, तो आप कहेंगे हया की तारीफ यह है इंसान की अंदरूनी एक कैफियत का नाम जो उसको ऐबदार और शर्मनाक चीज़ों से बाज रखे। इंसान की एक अंदरूनी कैफियत का नाम जो उसको ऐबदार और शर्मनाक चीज़ों से बाज रखे। तो हया, अजीब वाले साहब हैं मत करो, दादा देख रहे हैं, पता नहीं है तुम्हारे अम्मी आ गई। आदमी को अपने वालिदैन से और अपने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से, बड़े भाई से आदमी को शर्म आती है। कोई ऐसी हरकत आदमी नहीं करता। सबसे ज्यादा उलमा ने लिखा है, सबसे ज्यादा हया की हकदार किसकी जात है? फरमाया सबसे ज्यादा हया की हकदार तुम्हारा वो परवरदिगार है जिसकी नेमतें हर आन हर घड़ी तुम अपने ऊपर महसूस कर रहे हो। इस वक्त जितना सिस्टम है मेरा, जो कुछ भी है अलिफ से या तक, उस सब में अल्लाह का दखल है या नहीं? बोले, सच बोले। सब चीजों में किसका दखल है? अल्लाह का दखल है। ये सारी चीजें किसने सही कर ली? ये अल्लाह ने की। ये यहां जो मैं बैठा हूं तंदुरुस्त, और ये सब चीजें, मेरा घर, मेरी कुर्बानी, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, उनके बच्चे, मेरा पूरा कारोबार, मेरी सेहत, इन सब चीजों में किसका दखल है? अल्लाह का दखल है। ये सारी तरतीब मेरे रब ने सही की है। इसको सोचना ईमान का हिस्सा है, और इस पर बार बार शुक्र अदा करना ये ईमान का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा हकदार हया की वो अल्लाह की ज़ात है। वजह, वो मेरा परवरदिगार है, वो अल्लाह मेरे साथ है, वो बंद कमरे में भी मेरे साथ है। इसलिए कहा जाता है कि जिक्र ध्यान के साथ किया करो, कुरान ध्यान से पढ़ा करो। क्या फायदा होगा? तुम अल्लाह को सामने देखोगे। जब ये चीजें नहीं करोगे तो अल्लाह तुमसे दूर रहेंगे, और अगर करोगे, बेध्यानी के साथ करोगे, फिर भी अल्लाह तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे। अल्लाह का नाम ध्यान से लोगे तो अल्लाह सामने रहेंगे। फिर क्या होगा? फिर तुम हर गंदी चीज से बाज रहोगे। फिर तुम्हारे हाथ बटनों के ऊपर बेधड़क नहीं चलेंगे। फिर तुम सोच के बटन दबाओगे और कहोगे अपने आप को कि अल्लाह मेरे साथ है और मैं गुनाहों से 100% बचूंगा। क्यों? अल्लाह देख रहे हैं। तो इस नुक्ते पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर दिया। क्या फरमा रहे हैं? इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन, मैंने अहादीस पढ़ी आपकी खिदमत में। इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन, जितने मज़ाहिब गुजरे हैं पीछे, आसमानी बातों वाले जितने मज़ाहिब गुजरे हैं, सब मज़ाहिब में ख़ास ख़ास नुक्ते पे जोर दिया गया है। मसलन ईसाई तालीमात को पढ़ें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस बात पे जोर दिया है वो माफ़ी पे जोर दिया है। माफ़ करो, आफ़ो दरगुज़र, अपना हक छोड़ दो, लोगों को माफ़ किया करो।
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ، تاکہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے، لوگوں کے دل دماغ اس پہ آ جائے۔ ان لکل دین خلقا، ہر مذہب میں خاص نقطے، خاص اخلاق، خاص باتوں پہ زور دیا گیا ہے۔ وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا مرکزی نقطہ، مرکزی بات جس پہ ہمارے نبی نے پوری زندگی لگائی، اور پوری زندگی اس بات پہ لگا لی، کیا کہ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، حیادار رہو، کپڑے پورے رکھو، سر سے پیر تک اپنے کو چھپا کے رکھو، تمہارے بدن کا کوئی حصہ کوئی نہ دیکھے، تم کافروں جیسے مت بنو، تم کافروں جیسے بے حیا مت بنو۔ اسلام پہ اس نقطے پہ زور دیا ہے کہ مومن اپنا کپڑا نہ اتارے، مومن اپنی آنکھوں کو بھی نیچے رکھے، مومن اپنی زبان سے بھی بے حیائی کی گفتگو نہ کرے، مومن کانوں سے بھی نہ سنے، مومن کا قلم بھی بے حیا نہ ہو، مومن طبعاً بھی بے حیا نہ ہو، تکلفاً بھی بے حیا نہ ہو۔ تمہارے نبی کے بارے میں کیا جملہ ہے؟ لم یکن فاحشا ولم یکن متفحشا۔ فاحشا اندر سے خراب ہونا، اندر سے بے حیا ہونا، طبیعت بے حیا ہے۔ متفحشا طبیعت تو نہیں ہے، لوگوں نے بے حیا بنا دیا۔ طبیعت تو بڑی حیادار تھی، دوست بے حیا مل گئے، ان کی وجہ سے مجھے بھی بے حیائی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نہ طبعاً بے حیا تھے، نہ تکلفاً بے حیا تھے، یہ ہمارے نبی کا خاصہ۔ تو اس لیے اس نقطے پہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں، ایمان والے مردوں کو کہہ دو کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکی کا سبب ہے۔ کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے۔ اگر تم میں سے لا یخلون احدکم بالاجنبیہ فإن ثالثہما الشیطان، تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہے، وہ آ کر کے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ دو بوسیدہ ہڈیاں، یعنی 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کی عورت بالکل قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، اگر یہ بھی اکیلے میں آئیں گے، فرمایا تیسرا شیطان ہوگا، وہ ان سے گناہ کرائے گا۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینہم، حضرت عثمان کی محفل میں رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، منہ پہ جا کے اٹیک نہیں کیا، فرمایا تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ زنا ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے، وہ بدکاری کو، بے حیائی کو اور بدنظری کر کے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بدکاری ٹپکتی ہے۔ اس لیے ایمان والے مردوں کو کہہ دو کہ ایمان والے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے اندر کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور سن لو اے ایمان والو، اللہ تمہاری نظروں کے گھمانے کو، تمہارے چپ کے دیکھنے کو، تمہارے چپ کے سننے سے باخبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں کو، یہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے، الگ سے مردوں کو بھی کہا اور الگ سے عورتوں کو بھی کہا۔ ایمان والی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما گھر میں ہیں، نابینا صحابی آتے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا اندر چلی جاؤ۔ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں ہمارے نبی کے؟ افعمیاوان انتما، یہ تو نابینا ہے، تم دونوں بھی نابینا ہو۔ جیسے ان کا تمہیں دیکھنا برا ہے، تمہیں ان کا دیکھنا منع ہے۔ منع کیا ہے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی پہلی سیڑھی بدنظری ہے، پہلی سیڑھی، اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد دوستی لگتی ہے، اس کے بعد جا کے آدمی کراس کر جاتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو یہ کہہ دو باحیا رہو۔ یہ سارے نقطے ہیں اس مذہب کے، کہ ہمارے مذہب کا مرکزی نقطہ وہ کیا ہے؟ حیا رہنا ہے۔ اس لیے
جوانوں کو، لڑکوں سے لے کر کے 90-100 سال کے بوڑھوں تک کو حکم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بوڑھوں کو بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر باقی بدن کا حال تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو نگاہیں ہیں، اگر اس بوڑھے آدمی کی نگاہیں غلط چلی تو اس کے دل کو قابو کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ گناہ کر بیٹھے گا۔ بد نظری سے جیسے لڑکوں کو بچنا ہے، ایسے ہی بوڑھوں کو بھی بچنا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ حیا والی باتیں ہیں اور یہ آسمانی باتیں ہیں، اور یہ جملہ کہنا خطرناک ہوگا، اجی اب تو ہم کیسے بچیں، زمانہ ایسا ہو گیا۔ ہمارے رب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی آپ کو سناؤں گا، کیا؟ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، خبردار جو زمانے کو برا کہا، میں خود زمانہ ہوں، میں زمانے کا خالق ہوں۔ تم نے زمانے کو اگر برا کہا، تم نے مجھے برا کہا۔ اے مومن مجھے گالیاں مت دو۔ اللہ کے رسول، کون اللہ کو گالی دے گا؟ فرمایا زمانے کو گالیاں دینے والا یہ خدا کو گالیاں دینے والا ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، میں زمانہ ہوں۔ یہ جملے خطرناک ہیں کہ بھئی زمانہ خراب آ گیا، ہم کیسے بچیں؟ ہمت کریں، ہمت کریں۔ جب طے کر لے گا آدمی کہ نہیں کرنا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت گناہ نہیں کرا سکتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، کافروں نے قید میں رکھا، شراب، خنزیر کا گوشت، ایک نوجوان لڑکی قید میں رہتی، اس لڑکی کو کہا تم اس سے گناہ کرو۔ 3 دن نہ کھایا نہ پیا نہ اوپر دیکھا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی جاتی ہے، بادشاہ کو کہتی ہے ایھا الملک الی این ارسلتنی، الی شجر او الی حدید لا یأکل ولا ینظر، بادشاہ کہاں بھیجے تو نے؟ کسی پتھر کے پاس بھیجا ہے، کسی درخت کے پاس بھیجا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ اس سے تو میں گناہ نہیں کرا سکتی۔ یہ ہمارے نبی کے صحبت یافتہ تھے، یہ حضور کی نظروں کا اثر تھا کہ خود جو باحیا ہوگا اس کا صحبت یافتہ بھی باحیا ہوگا، اس کے ساتھ رہنے والا بھی باحیا ہوگا۔ اس لیے اس نقطے پر پوری زندگی زور دیا، اور کیا فرمایا؟ ان الایمان والحیاء قرنا، ایمان اور حیا دونوں جڑواں ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا يُرْفَعُ الْآخَرُ، اگر ایک جائے گا تو دوسرا ساتھ چلا جائے گا، یا تو دونوں ہوں گے، ایمان بھی ہوگا حیا بھی ہوگی۔ اور اگر حیا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا میں مومن ہوں، تم سے ایمانی انوارات نکل گئے ہیں۔ اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو باحیا بناؤ۔ اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں الحیا لا یأتی الا بخیر، یہ دل دماغ میں آئے گا اگر میں صوفی بن گیا، نگاہوں کو نیچے رکھنے والا بن گیا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، میں پیچھے رہوں گا۔ ہمارے نبی اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، خبردار جو حیا پر اور آسمانی باتوں پہ نکتہ چینی کی تم نے، جو حیا دار ہوگا اللہ اس کو خیر ہی خیر دیں گے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آسمانی باتوں پہ عمل کرے، خدا اس کو شر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور سن لو یہ بات، ان الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ، الایمان فی الجنہ، ایمان کا نتیجہ جنت میں، حیادار بھی جنت میں۔ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، بے حیائی کا تعلق بدکاری کے ساتھ، بدکاری دوزخ میں تو بے حیائی بھی دوزخ میں۔ اس لیے ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے یہ حدیث بار بار دہراؤ، اس حدیث کو اپنی محفلوں میں دہراؤ، بہت آسان حدیث ہے، اسی پہ میری بات ختم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، فرمانے لگے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ خدا سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ ہم ایک دم چونک گئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو شرم کرتے ہیں، ہم تو سارے آپ کی برکت سے شرمناک لوگ ہیں، کوئی ایسی چیز ہم سے سرزد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا معمولی شرم نہیں کہہ رہا، یہ والی باتیں جو آ رہی ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ کیا؟ اب سنیے غور سے، من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا
وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ. پڑھیں سب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ سے شرم کرتا ہے اس کو چاہیے ان باتوں کا خیال رکھے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ ہمارا مذاکرہ ہے، یہ ایمانی باتوں کا مذاکرہ ہے. ایمان والے ان مذاکروں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. نکتہ چینی کی نظر سے بیانات نہیں سنتے کہ اس بیان میں کون سے لوز پوائنٹ ہے اس کو لے لیں ہم. نہیں، ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں، ہدایت کی نیت سے. بات میرے لیے بات ہے، ہاں میں اس کا محتاج ہوں. جو حیادار بنے گا اس کو چاہیے کیا کرے؟ نمبر 1، سر کی حفاظت کرے. کیا مطلب؟ اس سر کو غیر کے آگے نہ جھکائے، تعظیماً بھی نہ جھکے، سجدہ بھی نہ کرے، عبادت کے لیے بھی نہ جھکائے، سجدے کے لیے بھی نہ جھکائے. سر کی حفاظت کرے اس لیے کہ دماغ ہے اس کے اندر مرکزی چیز. اپنے دماغ کو گندی چیزوں سے پاک رکھے. سر کی حفاظت کرے. سر میں جو اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، اس کی حفاظت کرے. تفصیل آ گئی. زبان ہے اس کی حفاظت کرو. کیوں؟ تم جب زبان سے جملے نکالتے ہو، قرآن کی آیت ہے سورہ قاف کی، تمہارے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، وہ فوراً تمہاری بات کو نوٹ کر لیتا ہے. کریں تو کیا کریں؟ پابندی کرنی ہے اور موت تک کرنی ہے. بھاگے تو کہاں بھاگے؟ خدا کی سلطنت چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، کرنی پڑے گی پابندی. کیوں؟ ہمارے رب اللہ ہے. ہمارے حقیقی محبوب کون ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سناؤں گا آپ کو. فرمانے لگے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. ہم تو ایک کے محبت میں جکڑ گئے، ہم تو آزاد ہو نہیں سکتے. اس لیے زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو. کوئی گندی چیز، کوئی میوزک، کوئی گانا، کوئی ڈول ڈماکا کانوں میں نہ پڑے. کیوں؟ یہ راستے ہیں دل کے. تو سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. نمبر 2، پیٹ کی حفاظت کرو. حرام مت کھانا، مشتبہ چیزوں کو مت کھانا جس میں شک شبہ ہو، اور بہت پیٹ بھر کے بھی مت کھانا، اس سے بھی آدمی گناہ کرتا ہے. حرام مت کھانا، شک شبے والی چیزیں مت کھانا، بہت زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا. اور پیٹ کے ارد گرد اعضاء کی حفاظت کرو. اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھو. حلال کے علاوہ تمہاری شرمگاہیں کہیں استعمال نہ ہو. اور نمبر 3، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو سامنے رکھو. یہ مت سمجھنا ابھی تو سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، سارے صاف ہیں اور بالکل فٹ ہوں میں. آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو گئی میری عمر 65 سال ہو گئی، لیکن فٹ ہوں بالکل، سب چیزیں کلیئر ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ شام کو جنازہ ہوگا. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، بلا کا ترجمہ موت کے بعد یہ بدن گل سڑ جائے گا، اس کو یاد کرو. اور آخری بات، من اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو پیشی کا یقین والا ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں نہیں پڑتا وہ کہ وہی میرا مقصود ہے، وہ آخرت کے کاموں میں پڑتا ہے. جو یہ 4 کام کرے گا وہ شرمناک ہوگا، اللہ سے شرم کرنے والا ہوگا. اللہ مجھے بھی شرم والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.